علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ شہر بنارس کے مفتی نامور اور عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کی نشستگاہ پہ حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کی شخصیت انتہائی عظیم شخصیت ہے۔ آپ ملک اور بیرون ملک میں عظیم ہستی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا وقت دینا ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور باعث غنیمت ہے۔ ہم مفتی صاحب کا اس پر جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ ایک اچانک ملاقات ہو گئی تھی، پہلے سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی تھی، مگر خیر خیریت کے بعد ہم نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے وقتی طور پر فی الفور 2-4 منٹ کا بیان دیا تھا سلمان ندوی صاحب کے بیان کے رد کے تعلق سے، اور اس وقت آپ کے ذہن میں جو بات تھی، میرے ذہن میں جو سوال تھا، میں نے رکھ دیا تھا، لیکن وہ بات تشنا تیزائی سی بات ہے کہ پیشگی اطلاع کے بغیر اور کچھ بتائے بغیر حاضری ہو تو فوری طور پر ساری باتیں نہیں آ سکتی۔ تو ہم نے جب ویڈیو ڈالی تو کچھ لوگوں کا مطالبہ رہا کہ مفتی صاحب سے دوبارہ مل کر کے مزید کچھ وضاحتیں لے لی جائیں۔ بطور خاص اس میں سوال یہ بھی آیا تھا کمنٹ میں کہ آپ کے دادا محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی کتاب لکھی ہے، تو ہمارے سامعین اور ناظرین چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس کتاب کی نوعیت کیا ہے اور آپ کی نظر سے وہ کتاب گزری ہے یا نہیں، اور اس میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا۔ میں اپنے دفتر میں آپ کی تشریف آوری کے موقع پر آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور جس کاوش میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رہی بات اس کتاب کی جس کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہے، میرے دادا محترم حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ سن 1966 میں ان کا انتقال ہوا، اور اپنے انتقال سے تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا جو چہل حدیث معاویہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں طبع ہوا تھا اور غالباً ان کی حیات میں جو نسخہ آیا تھا وہی اب تک ہے، اس کے بعد طبع ثانی کی نوبت نہیں آ پائی تھی۔ تو وہ کتاب میں نے دیکھی ہے، اس کتاب میں 40 احادیث ہیں جنہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہیں۔ اب ایک آپ تو جانتے ہی ہیں کہ 40 حدیثوں کو اگر کوئی آدمی یکجا کر کے ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پھیلاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کا باعث ہوتا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 40 منتخب احادیث کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیاہ سکتہ میں منقول ہیں، انہی کو منتخب کر کے اس کتابچے میں شامل کیا ہے اور اس کا نام چہل حدیث معاویہ رکھا ہے۔ تو یہ کتاب اب تو نایاب ہے اور انشاءاللہ تحقیق و تعلیق کے بعد جلد ہی منظر عام پر بھی لانے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اسی تعلق سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت انتہائی عظیم شخصیت ہے، تو جو لوگ ان کی شان میں گستاخانہ جملے بولتے ہیں، حتیٰ کہ مولانا سلمان ندوی صاحب نے ابھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت معاویہ اس امت کے فرعون ہیں علیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
کہ تم معاویہ کو میرے منبر پر پاؤ تو قتل کر دو، اور اس جیسی موضوع اور من گھڑت روایات انہوں نے پیش کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اس امت کے فرعون ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ واجب القتل ہے، میرے منبر پر پاؤ تو قتل کر دو، تو اب ایسی روایات لائی جائیں جو انہی سے منقول ہیں اور صحاح ستہ میں ہیں، تو ان محدثین نے ان کو مسلمان معتبر عادل مانا تب تو نقل کیا۔ بے شک بے شک۔ تو ایسی صورتحال میں اس کتاب کا آنا اور اہمیت کا حامل ہوگا، اور اسی لیے اور ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ جلد از جلد یہ کتاب منظر عام پر آوے، اور ہم آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ اس کو منظر عام پر لانے میں آپ ہمارا علمی اعتبار سے جو کچھ بھی تعاون کر سکیں آپ میرا تعاون فرمائیں، تاکہ یہ جلد از جلد منظر عام پر لائی جا سکے، اس لیے کہ یہ کتاب جس زمانے کی چھپی ہوئی ہے تو اس زمانے کا جو کتابوں کے چھاپنے کا انداز ہوتا تھا آج کے زمانے میں بہت مختلف ہے۔ آج کے زمانے میں جو کتابیں آتی ہیں تو پوری تحقیق کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ان ساری احادیث کی تھوڑا تحقیق بھی کی جائے، ان کے روات کے بارے میں بھی دیکھا جائے، اور ان احادیث کی حیثیت فنی اعتبار سے کیا ہے اس پر بھی تھوڑا، تو یہ سب کچھ کام ہیں جس کی وجہ سے اس میں ہمیں معاون کی بھی ضرورت پڑے گی، اور ہمیں آپ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اس میں ہماری معاونت بھی فرمائیں گے۔ تو اگر اس طریقے کا تعاون کا سلسلہ رہا تو انشاءاللہ یہ کتاب منظر عام پر جلد ہی آئے گی، اور بہت ہی لوگوں کے لیے نفع بخش تو ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی آپ نے نام لیا مولانا سلمان ندوی صاحب کا، تو ایک طریقے سے ان کے لیے بھی یہ کتاب آئینے کا کام کرے گی کہ جس شخصیت کو آپ نے یہ درجہ آپ نے دے رکھا ہے، نعوذ باللہ اس طریقے کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں، تو اس شخصیت کا یہ حال ہے، اور کہاں بخاری کہاں مسلم اور صحاب ستہ یہ حضرات ان کے اتنی اہمیت دے رہے ہیں، تو انہیں خود اس سے بہت ممکن ہے تھوڑی سی بھی غیرت اگر ان کے اندر باقی ہوگی تو وہ ذرا ساتھ سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی ہمیں امید ہے کہ کچھ اگر غیرت اور شرم ان کے اندر باقی ہوگی تو اس کا خیال کریں گے وہ۔ مفتی صاحب، میں تو انشاءاللہ آپ نے جیسا کہ مجھ سے کہا کہ سعادت سمجھتے ہوئے انشاءاللہ میں معاونت تو کیا کروں گا، البتہ کچھ کوشش کر سکتا ہوں جو مجھ سے بن پڑے گا، اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اور میرے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ میں اس کام میں کچھ مدد کر دوں، کچھ تعاون کر دوں، کچھ محنت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ دوسری بات مفتی صاحب یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور زبان اتنی سخت استعمال کی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو مفتی صاحب اس سلسلے میں مولانا سلمان ندوی یا اس طرح کے جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں ان کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، اور ہم لوگوں کے تعلق سے کچھ آپ ارشاد فرما دیں کہ جس کی روشنی میں ہم اپنا کام جاری رکھیں کہ علماء کرام کا کیا کام ہے ایسے موقع پر جب کام و تشریح ہو رہی ہو۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا یہ تمام مسلم برادران اسلام کے اوپر لازم اور ضروری ہے، ان سے عقیدت، ان کا احترام اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا پاس و لحاظ یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم و ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں ادنیٰ درجے کی بھی گستاخی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت بڑا گناہ ہے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث کے اندر امت کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صحابہ کرام، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کسی طریقے کے منفی الفاظ کے ساتھ یا قابل اعتراض جملوں کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے، ان کے شان میں گستاخی یا بے ادبی نہ کی جائے۔ کچھ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں ہیں،
اور خود مولانا سلمان صاحب سے بھی یہ مخفی نہ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو وہ کر رہے ہیں وہ جگ ظاہر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مسلم ہے، اس میں ذرہ برابر بھی، بلکہ آپ نے تو سنا اور پڑھا ہی ہوگا ماشاءاللہ، آپ سے بھی وہ چیز پوشیدہ نہیں ہوگی جس میں کہا گیا ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ بڑے سے بڑے اولیاء کرام، مشائخ اعظام، ایک ادنا درجے کے صحابی کے مقابلے میں بھی ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ ایک ادنا درجے کے صحابی کا ہے وہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء کرام کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے اپنا اہل سنت والجماعت کا، اور اس پر سب کو پابند بھی ہونا چاہیے، اور یہ اس پر تصور بھی کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ تعلیمات جو دی گئی ہیں ان کے تعلق سے اس کا ہمیشہ ہم خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ بھی بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی وہ بھی انسانوں ہی کی جماعت تھی، اور جس طریقے سے ہم سے اور آپ سے کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، تو ایسا نہیں کہ ان صحابہ کرام سے کسی طریقے کی چوک ہونا یا کسی طریقے کا سہو ہو جانا ان سے بعید ہو، ناممکن ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ان سے اگر کوئی چوک ہو گئی ہو، سہو ہو گیا ہو، تو ہم اس کو برملا اپنی زبان کو بے لگام کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے، گستاخانہ انداز میں، جرأت مندانہ انداز میں ہم علی الاعلان بڑے بڑے مجمعوں کے اندر اس طریقے کی باتوں کو ہم بیان کرتے پھریں، اور اس کو اس طریقے سے بیان کر کے ان کی شان میں گستاخی کرنے لگیں، بے ادبی کرنے لگیں، اور یہ کہنے لگیں کہ نعوذ باللہ، وہ مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے طاغی، باغی، عاصی، نہ جانے ایسے ایسے الفاظ ان کے لیے، حتیٰ کہ فاسق کا بھی لفظ انہوں نے استعمال کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں تو آپ کے چینل کے توسط سے مذمت کرتا ہی ہوں۔ عالم اسلام میں جتنے بھی اہل علم اور اہل حق جو علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور آج تک مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مذمتوں کا کم سے کم سلسلہ رہنا ہی چاہیے۔ آدمی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی دنیا کے کسی کونے میں ہے اور لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو ہاتھ سے آ کر نہیں روک سکتا، تو کم سے کم اپنی زبان کا تو استعمال کر سکتا ہے، اور زبان کا استعمال اپنے ہاتھ کا بئی معنی استعمال کر سکتا ہے کہ کم سے کم قلم کا استعمال کر لیں۔ تو اس طریقے سے بھی تحریری طور پر، زبانی طور پر ان کی اصلاح کا کام کر سکتا ہے، اور الحمدللہ لوگ کر بھی رہے ہیں۔ اور میں گزارش کرتا رہا ہوں اپنے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اہل حق علماء کرام سے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، تاکہ یہ جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، اور نت نئے فتنے اس دور میں وجود میں آ رہے ہیں۔ اب اگر اس طرح کی جو حرکتیں چل رہی ہیں اور جو سلسلہ جاری ہے، تو اگر ابھی سے قدغن نہ لگائی گئی اور ان کا قلع قمع نہ کیا گیا، تو نئی نسل جو آئے گی تو ان کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ یہی سمجھے گی کہ نہیں، مولانا اتنے بڑے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرور اس کے اندر سچائی ہے، تو اس لیے اس پر قدغن لگانا، اس پر روک لگانا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی گرفت کرنا اور ان کو اس برے عمل سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ جس طریقے سے بھی، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اخبارات کے ذریعے سے، کتابوں اور جرائد و رسائل کے ذریعے سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کو میں مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں، ستائش بھی کر رہا ہوں، اور آپ سبھی حضرات کے لیے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور اس کوشش کو قبول فرمائے،
اور نفع بخش بنائے اور اس کو تا دیر اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے جب تک کہ وہ شخص اپنی اس غلط حرکت سے تائب نہ ہو جائے یا علی الاعلان معافی تلافی نہ کرنے لگے، تب تک یہ سلسلہ قائم و دائم و جاری رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک آخری بات حضرت یہ درخواست کرنی ہے کہ ممکن ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچی ہوں سلمان ندوی صاحب کے خلاف اور ان کی غلط باتوں اور غلط پیش کردہ دلائل کے خلاف ہم نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، شاید کہ آپ نے سنا ہو۔ جی میں نے کچھ ارشاد فرما دیں، کچھ میری رہنمائی فرما دیں کہ وہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، کیا اس سے اصلاح ممکن ہے اور وہ علمی ہے یا نہیں، تاکہ لوگ اچھے انداز سے اس کو لیں، اور اگر میرے اندر کچھ غلطیاں ہوں، کچھ اس میں چوک ہو جا رہی ہو تو میں اصلاح کی کوشش کروں۔ نہیں، دیکھیے ایک آدمی ایک غلط چیز کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ سوشل ہی میڈیا کے ذریعے سے اس کی کارستانیوں کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کی تردید کی جائے اور اصلاح کا کام اسی پلیٹ فارم سے کیا جائے۔ تو یہ تو خیر آپ نے شروع کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جیسے کوئی تحریری طور پر کسی رسالے کے اندر مضمون لکھنے کا معاملہ آوے یا کہیں یہ اصلاحی جو جلسے ہوا کرتے ہیں ان میں بھی اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ موبائل یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ذریعے ان ساری باتوں کو سن سکیں۔ بہت سے ناواقف لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو ان تک پہنچانے کے لیے تو جمعے کے خطبوں کے اندر بھی ان ساری چیزوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور اصلاحی جو پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ان میں بھی ان ساری باتوں کو لانا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ اس کا ازالہ کرنا بھی ہم علماء کرام ہی کی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، آمین ثم آمین، قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو مزید مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، اللہ قبول فرمائے۔